ٹھیک ہے آپ لوگ؟ اچھا، معذرت کے ساتھ میں 3 دن ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا کسی مجبوری کی وجہ سے۔ تو انشاءاللہ یہ میری سیریز یوکرین وار کے اوپر ہوگی، یوکرین وار کیوں occur ہوئی اور اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹس تھے اور پاکستان کا اس کے بارے میں کیا موقف تھا۔ تو یوکرین وار کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یو ایس ایس آر کو سمجھنا ہوگا۔ یوکرین وار میں یو ایس ایس کا بہت زیادہ رول ہے۔ یو ایس ایس آر ایک پوری ایک کمپین تھی جو چلائی گئی تھی، جو اس ٹائم کا کیپٹلزم تھا، جو بہت زیادہ جس کی جو ہے ویلیو تھی اور پوری دنیا میں جو ہے وہ پہلے نمبر پر تھا۔ تو یوکرین جو ہے وہ یو ایس ایس آر کا پارٹ تھا، اور اس میں جو ہے یہ کیوں کرائسس اس میں شامل ہوئے، کیوں کرائسس کو جو ہے پروموٹ ہوا، وہ اس طرح تھا کہ یو ایس چاہتا تھا کہ ہمارا جو الائنس ہے وہ نیٹو کے ساتھ رہے، اور یو ایس ایس آر کہتا تھا کہ ہمارا الائنس نیٹو کے ساتھ نہ رہے، ہم علیحدہ رہیں گے، کیونکہ ان کی آپس میں ایک جنگ ہو چکی تھی کولڈ وار کے نام سے۔ تو وہ اپنی ریاست کو علیحدہ رکھنا چاہتا تھا اور ان کی ریاست کو علیحدہ رکھنا چاہتا تھا۔ تو سب سے پہلے جو رفٹ یہاں پر سٹارٹ ہوا یوکرین میں، وہ لوگوں نے اگینسٹ ووٹ ڈالا پریزیڈنٹ کے کہ ان کے ایک اکانومی کا سائن اپ ہو رہا تھا تھرو یورپین کنٹریز، ایک ایگریمنٹ ڈیل ہو رہا تھا، جو نیگوشیشن جو ہو رہی تھی اس کو جو ہے وہ ڈیل کو ریجیکٹ کیا گیا، جس کی وجہ سے لوگوں میں ایکسٹریمزم آیا اور انہوں نے اپنی گورنمنٹ کے خلاف احتجاج شروع کیا۔ یہ احتجاج اس حد تک بڑھ گیا کہ 2 کنٹریز کے ممالک جو تھے ان کے صدر آپس میں لڑائی کے لیے پہنچ گئے، جن میں یو ایس ایس آر، رشیا، یوکرین اور پھر یورپین کنٹریز نے بھی انٹروین کیا۔ صدر جو بائیڈن نے بھی اس میں انٹروین کیا اور اس کو معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ معاملات بڑھتے گئے۔ دونوں طرف فورسز آ گئیں، رشیا کی فورسز بھی آ گئیں یوکرین پر قبضہ کرنے کے لیے۔ یوکرین نے اپنی مدد مانگی یو ایس سے اور نیٹو سے سپلائی مانگی۔ یو ایس ایس آر چاہتا تھا کہ وہ اپنی سپلائی بند کرے اور ہمارا جو آپس کا معاملہ وہ حل کیا جا سکے، لیکن یہ مسئلہ جوں کا توں رہا۔ ادھر سے بھی فورسز آنا شروع ہو گئیں اور سرحدوں پر جنگ سٹارٹ ہو گئی، اور ایک چھوٹی سی بات پر، ایک ڈیل کی بنا پر یہ ملک جو ہے آگ میں جھونک دیا گیا۔ ویسے تو امریکہ بڑا ہمیں امن کا درس دیتا ہے، تو خود آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی ڈیل کے اوپر انہوں نے جنگ سٹارٹ کر دی، ایک جنگ، عالمی جنگ شروع کر دی، یوکرین رشیا وار۔ تو اس میں پھر رشیا نے جو ہے بہت زیادہ انٹروین کیا، اس نے کہا کہ ہم یو ایس ایس آر کا پارٹ ہیں اور ہم یو ایس ایس آر کو سپورٹ کریں گے، لیکن ادھر جو بی بلاک بن گیا وہ یورپین بلاک بن گیا، انہوں نے اپنے انٹروین کی۔ اس طرح جیوگرافکلی طور پر، ڈیموگرافکلی طور پر دیکھا جائے تو جو اپنا یوکرین ہے وہ 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہے، ایک ویسٹرن، ایک ایسٹرن، ایک مڈل، سینٹرل جس کا نام دیتے ہیں۔ تو یہ 3 حصوں پر ڈیوائیڈ ہے، ایک طرف اس کے یورپ ہے، ایک طرف اس کے رشیا ہے، ایک طرف اس کے اور ملک ہے جو کیپٹلزم کو پروموٹ کرتا ہے۔ تو یہ آپس میں ان کی ٹسل جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کے بیج وہ جو ہیں اگنا شروع ہو گئے۔ ایک کچھ لوگ ان میں درمیان میں کیپٹلزم کو سپورٹ کر رہے تھے کہ ان کی گورنمنٹ آئے، کچھ چاہتے تھے کہ رشیا کی گورنمنٹ آئے، کچھ چاہتے تھے کہ یورپین کنٹری کی جو ہے وہ گورنمنٹ آئے، ان کا انفلوئنس ہماری گورننس کے اوپر ہو۔ تو اس حوالے سے ان میں آپس میں ٹسل جو ہے وہ سٹارٹ رہی، جو ایک جنگ کی صورت اختیار کر گئی۔ تو انشاءاللہ یہ میری سیریز جو ہے وہ اسی حوالے سے رشیا یوکرین وار کے اوپر آئے گی، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے گا یہ ٹاپک۔ اچھا، ایک امپورٹنٹ بات اس میں آپ کو بتاتا چاہوں کہ یو ایس اور یوکرین کی جو وار ہے وہ عالمی موڑ پہ بھی اختیار کرتی جائے گی۔ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جنگ آہستہ آہستہ فلسطین کی طرف بھی جانا شروع ہو جائے گی، وہاں سے مڈل ایسٹ سے ہوتی ہوئی یہ پاکستان کو بھی اپنے لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ تو یوکرین وار کا جو سب سے زیادہ نقصان ہوگا، وہ سب سے زیادہ نقصان ہمیں سب سے زیادہ نقصان ہوگا، کیونکہ یو ایس ایس آر پہلے بھی افغانستان کو انسٹیبل کر چکا ہے، اس طرح وہ یوکرین کو اسٹیبل کر دے گا، پھر وہ آہستہ آہستہ یورپین کنٹری میں بھی اپنی رسائی حاصل کرے گا۔
تو اس حوالے سے انشاءاللہ میری یوکرین وار کے اوپر ایک سیریز آئے گی، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی، جیسے آپ نے سی پیک کا ٹاپک بڑا پسند کیا۔ آئی ہیلی تھینک فل ٹو یو اینڈ یور فرینڈس جنہوں نے مجھے دیکھا اور لائک کیا، سبسکرائب کیا۔ تو انشاءاللہ ملتے رہیں گے ایک انٹرسٹنگ ٹاپک پر۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔